جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، بنگلہ دیش کے اندر ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس میں بنگلہ دیش کے جو اسلامسٹ گروپس ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور وہ بڑے عجیب قسم کی جو ڈیمانڈز ہے وہ کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک گروپ ہے جس کا نام حفاظت اسلام ہے، وہ بنگلہ دیش کے کیپٹل ڈھاکہ کے اندر پروٹیسٹ کر رہا ہے، پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ نے پروپوزڈ لیگل ریفارمز لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے جی، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، پراپرٹی کے رائٹس کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ شریعت کے خلاف، اور اس سے جو شریعت کا جو مذہبی جو انہیریٹنس لا ہے وہ چیلنج ہوتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے ڈھاکہ یونیورسٹی کے سامنے آمنے ڈسپلے بینرز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ویسٹرن انفلوئنس ہے، اور جو محمد یونس ہے یہ اس طرح کی جو چیزیں کرنے لگا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب جس گروپ کا نام ہے حفاظت اسلام، تقریباً 20,000 کے قریب لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دو تین موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکول رائٹس فار وومن کی بات کر رہے ہیں، یہ حکومت نے کہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خواتین کو ایکول حقوق نہیں ملنے چاہیے۔ بین آن پولیگیمی، مطلب شادیاں مزید کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بین ہٹایا جائے، نہ لگایا جائے۔ اینڈ ریکگنیشن آف سیکس ورکرز ایز لیبررز، وہ کہتے ہیں اس کو بھی نہ کیا جائے۔ تو یہ دو تین ان کی جو موٹی موٹی ڈیمانڈز موجود ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے کہ جو وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بے بس نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا، ان کو اس چیز کا اندازہ ہے گورنمنٹ کو کہ ایک تو وہ انٹرم گورنمنٹ ہے، ان کے پاس ایسی کوئی لمبی چوڑی پاور موجود نہیں ہے، اور دوسرا ان کو یہ بھی ہے کہ یہ ابھی تو ان کے پاس اختیار آئے بھی نہیں، کچھ ہوا بھی نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ شروع ہو گیا۔ سو انہوں نے ایک نیا قانون دینا ہے، نئی لیجسلیشن لے کے آنی ہے۔ یہ جب سے شیخ حسینہ واجد نکلی ہیں، جو اسلامسٹ گروپ ہیں بنگلہ دیش کے اندر وہ پرومیننٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے کافی زیادہ کنسرنز ہیں، اور کافی زیادہ وہ جسے کہتے ہیں نا مائنورٹیز کے خلاف بھی بہت زیادہ نکلے ہیں، ان کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہ انہوں نے جو جسے آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا گروپ ہے، خاص طور پہ یہ جو حفاظت اسلام ہے، انہوں نے ایک کہا جاتا ہے ماضی میں بھی یہ کافی ریلیز وغیرہ نکالتے رہے ہیں، اور انہوں نے کو 12 پوائنٹ کا فارمولہ انہوں نے بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ جو وومن افیئرس کی جو ریفارم کمیشن ہے اس کو ڈیزالو کیا جائے، ٹھیک ہے جی، اور پولیگیمی جو ہے اس کے حوالے سے، اور ان ساری چیزوں کی جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں۔ سو لگ یہ رہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس مانگ رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ اسی طرح کی چیزیں چاہتے ہیں جس طرح پاکستان میں ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی جو لیڈرشپ ہے وہ اوائڈ کرنا چاہتی ہے وہ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ اسلامائزیشن پاکستان سے ہوئی ہے دیٹ از ناٹ گڈ، سو ہمیں اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ریلیجس کنزرویٹزم جو ہے اس کا بھی خطرہ ہے۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ محمد یونس صاحب جو ہیں ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے ٹو بی لبرل، پروگریسو ہونے کی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس طرح کی چیزیں لے کے آتی ہیں، محمد یونس اٹ سیلف نوبل پیس پرائز laureate ہے، اور اس کو اگر اس طرح کی وہ سچویشن میں چلے جاتے ہیں تو اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ نا، ٹھیک ہے جی۔ اب گورنمنٹ پرپوزلس لے کے آ رہی ہے، اور جینڈر ڈسپیرٹی کو ختم کرنے کے لیے اب مولویوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ڈو دے وانٹ ٹو میک، وہ جسے کہتے ہیں نا، کیا وہ بنگلہ دیش کو افغانستان بنانا چاہتے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ جو وومن افیئرس کا جو ریفارم کمیشن بنا تھا، ٹھیک ہے جی، نومبر 2024 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور وومن افیئرز ریفارم کمیشن جو ہے اس نے اپنی ابھی رپورٹ سبمٹ کی ہے، ریکمنڈیشن ایکول انہیریٹنس رائٹس، جو میں آپ کو بتا رہا تھا، ایکول شیئر ملنا چاہیے انہیریٹنس میں۔ اسلام میں ایکول انہیریٹنس کی بات نہیں ہے، تو وہ اب یہ اس پہ ظاہری بات ہے مولوی پہ ٹوٹے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ایکول دینا چاہیے، ایکول کی بات جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں مانی جانی چاہیے۔ سو یہ اسی طرح جیسے وہ کہتے ہیں نا، شادی کا میں نے بتایا، سیکس ورکرز کی ریکگنائز کرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز یورپ میں ہوتی ہے، مسلم کنٹری ہے، یہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ اب وہ کہتے ہیں جی سیکس ورکر کو لیجیٹمیٹ ورکر قرار دیا جائے، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے اس طرح کے پروپوزلز کے پیچھے بہت ساری ویسٹرن جو
این جی اوز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پروگریسو ماڈریٹ لبرل سوسائٹیز بنے. لیکن پاکستان اور انڈیا جیسا ملک جو ہے یہاں پہ تو ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. یہاں پہ تو دیکھیں نا، پاکستان تو بنے اسلام کے نام پہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ یونیفارم سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے، لیگل فریم ورک سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرج، ڈیورس، فیملی اور ان چیزوں پہ. سو اسی طرح وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ورک پلیس کے اوپر جو حقوق کی بات ہے وہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ زیادہ حقوق ملیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے نا، میں ذاتی طور پہ سمجھوں بنگلہ دیش از گوئنگ ٹو بی اندر اسپاٹ فار طالبان ٹائپ چیز کو بننے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پیمانے کے آپ دیکھیں نا، جس پیمانے پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کو تھوڑا سا اپنے آپ کو کھولنا پڑے گا. تھوڑا سا کھولنا پڑے گا. اور تھوڑا سا کھولنے سے مراد یہ ہے کہ بھائی آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ دس از ناٹ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو بی اے مور اے سوسائٹی. دیکھیں ادھر انڈیا بیٹھا ہوا ہے اور انڈیا آپ کو پراپرلی یہ لیبل کر رہا ہے دنیا کے سامنے کہ بھائی یہاں پہ دیکھو مائنارٹیز کے حقوق ٹھیک نہیں. اور وہ بات ٹھیک بھی ہے ان کی، انڈیا کی بات ٹھیک بھی ہے کہ یہ چیز جو ہے، اب وہ مولوی کہتے ہیں یہ سوئسائڈل کانسیپٹ ہے. یہ سارے کے سارے سوئسائڈل کانسیپٹ ہیں. خواتین کو جو اب یہ کہتے ہیں کہ جی، سو یہ آپ سمجھ لیں کہ 20-30 ہزار لوگ جو باہر نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دے آر گوئنگ ٹو بی، یہ بڑی موومنٹ شروع ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ بنگلہ دیش کی فوج کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، بنگلہ دیش کی عوام کے سینٹیمنٹس کیا ہیں. عموماً میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مختلف ملکوں کے اندر جو اسلامسٹ ہوتے ہیں وہ پریشر گروپ کے طور پہ کام کرتے ہیں. دے ورک ایز اے پریشر گروپ کے طور پہ کام کرتے ہیں. اینڈ ایز اے پریشر گروپ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں وہ کرتے ہوتے ہیں جس سے حکومت ڈر جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں دس از این انٹرم سیٹ اپ، اینڈ انٹرم سیٹ اپ ایز اے ڈفرنٹ تھنگ ٹو ڈو. ان کے پاس ایک اور ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے کرنے کا. ٹھیک ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ایٹ سم پوائنٹ کہیں نہ کہیں پہ چینج ہونی چاہیے، رکنی چاہیے. اور انٹرم سیٹ اپ ہی اس طرح کے فیصلے لے سکتا ہے بورڈ، کیونکہ ان کو پرواہی کو نہیں ہے، انہوں نے چلے جانا ہے، انہوں نے چلے جانا ہے، انہوں نے اپنی وہ نہیں کرنا. سو میں اس چیز کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو فیکٹر ہے نا، یہ فیکٹر بڑا سیریس ہے کہ ایک طرف مولوی سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور یہ گروپ جو ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو حفاظت اسلام گروپ ہے یہ شیخ حسینہ واجد کے بھی بڑا خلاف تھا، سخت. ٹھیک ہے جی. اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں بھی دوبارہ اب دیکھیں ڈھاکہ یونیورسٹی کی بھی ویلیو ہے ان اے سینس کی یہ جو شیخ حسینہ واجد کے خلاف شروع ہوا. اب نیشنل ریلیز بھی ہو رہی ہیں. سننے میں آیا کہ فرام 23 مئی دے آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا نیشنل ریلیز اکراس، ہر طرف وہ چلا رہے ہیں، نیشنل ریلیز کرنے لگے. تو دس از سم تھنگ ویری سیریس. میں اس کو بہت سیریس چیز سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بنگلہ دیش کی جو اسلامائزیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. وہاں پہ مولوی راج کر رہے ہیں. اور ایٹ ٹائمز جب انڈیا کیا بات کرتا ہے، انڈیا کہتا ہے یار یہ پاکستان ہے تو وہ بھی اسلامائزیشن ہے، انڈیا بنگلہ دیش ہے تو وہ بھی اسلامائزیشن ہے. ہم تو پھنس گئے ہیں. ہمارے دونوں طرف جو ہیں وہ اسلامک ملک ہیں. ہمارے لیے بڑا اچھا ہے، بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کا یہ موقف ہے. کئی لوگوں کا انڈیا کے اندر یہ موقف ہے بھائی کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا کہ یہ چیلنج ہے، بیسیکلی گورنمنٹ اس کو یوز کرتی ہے فار انٹرنل یونٹی کے لیے بھی یوز کرتی ہے. گورنمنٹ اس کو انٹرنل یونٹی کے لیے بھی یوز کرتی ہے. سمجھ آئیے بات کو. سو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ یہ جو انٹرنل یونٹی فیکٹر ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے. کیونکہ اب نریندر مودی نے حلف اٹھا لیا ہے کہ جی ہاتھ میں علم جھنڈا اٹھا لیا کہ بھائی میں نے جہاں جہاں ہندو ہوں گے نا، میں نے وہاں وہاں پہ ان کا ساتھ دینا ہے، میں نے وہاں وہاں پہ ان کا ساتھ دینا ہے، میں نے ہندوؤں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے ہندوؤں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اگر وہ بنگلہ دیش ہے، وہ پاکستان ہے، وہ کدھر بھی ہے. اور بنگلہ دیش کو تو انہوں نے پکڑ لی ہے. جو بھی ویسٹرن لیڈر آتا ہے وہ سیدھا سیدھا بنگلہ دیش کے بارے میں بریف کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب کہ یہ بنگلہ دیش از ناٹ اے سیف پلیس، یہاں پہ ایسی وہ صحیح نہیں ہے، تو ہم اس پہ تھوڑا سا یہ وی ہیو ٹو چینج اٹ. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیکٹر جو ہے اس کو لے کے آنا پڑے گا ساری گیم کے اندر، ساری تھیوری کے اندر. ان کو تھوڑا سا اس کو یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ایگریشن آئے گا. اب جیسے جیسے یہ آنا ہے نا
ریفارم پروگرام آنا ہے مختلف گروپس کے. اب خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے لیبر کی ہو سکتا ہے ویسے فریڈم کی ہو، مذہب کی ہو. بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں جن کو ڈسکس کیا جائے گا. ایک فیکٹر تو نہیں ہوگا. جیسے جیسے پرپوزل آئیں گے گورنمنٹ کے پاس، اور ڈاکومنٹ تو کنسنسس تیار کرنا ہے، تو کنسنسس ڈاکومنٹ تیار کوئی نہیں ہونا. پا جان کنسنسس ڈاکومنٹ تیار کوئی نہیں ہونا. اب کنسنسس ڈاکومنٹ کس طرح تیار ہوگا؟ جتنی زیادہ پولرائزیشن ہے، ایک طرف مولوی ہیں جن کے پاس سارے کا سارا جو ہے ہتھیار وہ ہے ڈرانا، دھمکانا، ٹھیک ہے، بلیک میل کرنا، اپنی پاور کو پروجیکٹ کرنا، یہ ان کے ہتھیار ہیں اور اس چیز کو وہ استعمال کرتے ہیں، اپنی ان کی اسٹرینگتھ ہے. اب گورنمنٹ کو یہ ہے کہ یہ ریپل افیکٹ ہو جاتا ہے. ایک طرف چیز چلی ہے تو یہ آگے نہ چل پڑے گی، ایک طرف چیز چلی ہے تو یہ کہ آگے ہی نہ چل پڑے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ ود ود اے چیلنج. یہ ایک چیز موجود ہے اور سم ہاؤ کہیں نہ کہیں پہ یہ وہ ایک رہے گا، ایک چیلنج رہے گا. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے پرپوزل آتے ہیں، کس طرح کی چیزیں آتی ہیں. بنگلہ دیش یہاں سے نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا، اور وہ بنگلہ دیش کی عوام جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتی ہے. مولوی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں زیادہ تر، یا محمد یونس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا کس طرح کا قانون چاہتے ہیں. اب بنگلہ دیش کی ڈائریکشن سیٹل ہوگی. اب بنگلہ دیش کی ڈائریکشن سیٹل ہوگی کیونکہ اب بنگلہ دیش میں مولویوں نے راج کرنا ہے یا بنگلہ دیش میں کنہوں نے راج کرنا ہے. یہ ایک سوال ہے، یہ اب پتہ چلے گا. لیٹ سی، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ایک فیوچر کیا ہے اس کے اندر. اب پتہ چلے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے خواتین کو برابر حقوق نہیں دینے، گورنمنٹ کہتی ہے حقوق دینے. اٹ مینس کہ گورنمنٹ کے پیچھے صرف گورنمنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کے پیچھے گروپ ہیں جو گروپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں. یاد رکھیں، ان اینی کائنڈ آف لیجسلیشن ان دا ڈیولپنگ ورلڈ، اینی کائنڈ آف لیجسلیشن، انڈیا کے اندر تو بڑا روبسٹ سسٹم ہے نا. اب وہ تھوڑا سا جیسے وہ انا ہزارہ کے دور میں کمپین شمپین چلی تھی، وہ ایک اور چیز تھی. اب تھوڑی سی پوزیشن بدل گئی ہے بھائی صاحب، اب پوزیشن بدل گئی ہے، مجھے لگتا ہے جو. سو لیٹ سی کیا ہوتا ہے اس حوالے سے. اور یہ ایک چیلنج ہے محمد یونس کے لیے، کم از کم چیلنج ہے.